السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیف ڈاٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ہم ڈیف لوگوں کے لیے اور ہارڈ ہیئرنگ لوگوں کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات لے کر آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں تک اسلام کی بنیادی تعلیمات بالکل آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے ان تک پہنچائی جائے۔ دوسرے بہت سے یوٹیوب چینلز پر اسلامی تعلیمات تو میسر ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بالکل آسان طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو، ان کو اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور وہ اپنی زندگیوں میں اسلام کے لیے زیادہ لگن، شوق اور جذبے کے ساتھ شامل ہو سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، زیادہ بہتر طریقے سے اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، آڈیوز کے ذریعے اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات، قرآن پاک، نماز، اذان، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بالکل بنیادی اور آسان طریقے سے چیزوں کو پیش کریں، جن کو سمجھنا بھی آسان ہو، جن پہ عمل کرنا بھی آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آسان الفاظ میں کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے۔ یعنی اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اس شیطان سے جو مردود ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اللہ کی پناہ میں آ جایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ شیطان اتنا مردود ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور حضرت آدم یقیناً ہم سے بہت بہتر تھے، وہ بھی شیطان کے وار سے بچ نہیں سکے۔
تو ہمیں بھی ہر وقت ہر لمحہ شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان سے بچنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شیطان کا کام ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے خود کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں پر ہر طرف سے، ہر جگہ اور ہر طریقے سے حملہ کروں گا، اور وہ کر رہا ہے، اور ہمیں بچنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی جو معلومات ہیں ان میں قرآن پاک کے تقریباً 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پر 15 سطریں ہیں۔ ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں۔ اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک صفحے پر 130 سے 135 الفاظ ہیں، تو کل ملا کر قرآن پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ تو ہم ان میں سے اگر 125 الفاظ کو سیکھ جائیں تو یہ 125 الفاظ تقریباً قرآن پاک میں 40,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، جو کہ 50% تقریباً بنتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر ہمت سے کام لیں، لگن سے کام لیں، شوق سے کام لیں، تو یہ بہت آسان ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جب بھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہمارے اندر لگن ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے اگر ہم لگن اور شوق سے اس کو سمجھنا چاہیں۔